آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں، ڈی جی نادرا سندھ کی میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں ضلع جنوبی میں نادرا سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میئر کراچی کی جانب سے بلدیہ عظمیٰ کی زمین فراہم کرنے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ ڈی جی نادرا سندھ کی میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے ملاقات ہوئی ہے۔ ضلع جنوبی میں نادرا سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ، میئر کراچی کی جانب سے بلدیہ عظمیٰ کی زمین فراہم کرنے کا اعلان، شاہراہ لیاقت پر بلدیہ عظمیٰ کی زمین پر نادرا کا جدید سینٹر قائم کیا جائے گا۔ میئر کراچی کا کہنا ہے شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر نادرا کی مزید سینٹرز کی اشد ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار سے۔ شعیب، آگاہ کیجیے ملاقات کے حوالے سے۔ جی بالکل، ڈی جی نادرا سندھ کی میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں ضلع جنوبی میں نادرا سینٹر قائم کرنے پر مشاورت کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ضلع جنوبی میں جو ہے نادرا سینٹر بنایا جائے گا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی جانب سے بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے زمین فراہم کرنے کا بھی اعلان جو ہے وہ اس ملاقات میں کیا گیا ہے۔ شاہراہ لیاقت پر بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی زمین پر نادرا کا جدید سینٹر قائم کیا جائے گا۔ تمام تر معاملے پر میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر نادرا کے مزید سینٹر کی اشد ضرورت ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی اور شہری حکومت شہریوں کو بہتر اور معیاری سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ پہلی بار شہری قیادت بنیادی سہولیات کی فراہمی اور عوامی خدمت کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ صدر شہر کا اہم تجارتی مرکز ہے۔ نادرا سینٹر کے قیام سے شہریوں اور تاجر برادری کو نمایاں سہولت میسر آئے گی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی شہر کے دیگر اضلاع میں بھی نادرا سینٹرز کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ جی ٹھیک ہے شعیب، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، کراچی پورٹ پر دنیا کے بڑے کنٹینرز بردار جہازوں کی آمد کا تانتا بن گیا۔ ایم ایس سی ڈالیٹا نامی وہیکل کنٹینر بردار بحری جہاز کراچی پورٹ کے ایس اے ہی ٹی ٹرمینل پر پہنچا ہے۔ کراچی پورٹ کے ایک کے بعد ایک دنیا کے بڑے کنٹینر بردار جہازوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پاکستان اور خطے کے لیے اہم بحری گیٹ وے ہیں۔ کراچی پورٹ کی جدید انفراسٹرکچر اور آپریشنل صلاحیت کا ایک اور ثبوت سامنے آیا ہے۔ کراچی پورٹ پر ایک اور بحری وہیکل جہاز ایم ایس سی ڈالیٹا پہنچ گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کراچی پورٹ پر دنیا کے بڑے کنٹینر بردار جہازوں کی آمد کا تانتا بن چکا ہے۔ ایم ایس سی ڈالیٹا نامی وہیکل کنٹینر بردار بحری جہاز کراچی پورٹ کے ایس اے ہی ٹی ٹرمینل پر پہنچا ہے۔ کراچی پورٹ ایک کے بعد ایک دنیا کے بڑے کنٹینر بردار جہازوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے متعلق مزید تفصیلات بتائیں گے بسیم افتخار۔ جی بسیم۔ جی بالکل، ایک خوشائند خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ کراچی پورٹ پر ایک کے بعد ایک دنیا کے بڑے کنٹینر بردار جہازوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پاکستان اور خطے کے لیے اہم بحری گیٹ وے کے طور پر جو وہ سامنے آیا ہے۔ کراچی پورٹ کی جدید انفراسٹرکچر اور آپریشن صلاحیت کا ایک اور ثبوت وہ یہ ہے کہ کراچی پورٹ پر ایک اور بحری وہیکل جہاز ایم ایس ڈالیٹا پہنچ گیا ہے۔ بحری جہاز ایم ایس سی ڈالیٹا 400 میٹر طویل ہے، جو کراچی پورٹ کے ایس اے پی ٹی ٹرمینل پر پہنچا ہے، جبکہ کراچی پورٹ نے 2,55,288 ڈیڈ ویٹ ٹن وزنی جہاز کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایم ایس سی ڈالیٹا کی آمد کراچی پورٹ کے عالمی معیار کی سہولیات کا مظہر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی پورٹ عالمی معیار کے بحری جہازوں کی آمد کے لیے مکمل طور پر متحرک ہے۔ ایس اے پی ٹی ٹرمینل پر وہیکل بحری جہاز کی آمد سے کراچی پورٹ کی اہمیت مزید اجاگر ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی پورٹ عالمی بحری تجارت میں پاکستان کے کردار کو مزید مستحکم کر رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے بسیم، آپ کا شکریہ۔ ملائیشیا کی قونصل جنرل ہرمن ہردیاناتا احمد کے اعزاز میں الوداعی ظہرانے کا اہتمام کیا گیا، جس کی میزبانی ندیم خوشتی والا اور پاک ملائیشیا بزنس فورم کے صدر شاہد جاوید قریشی نے کی ہے۔ ملائیشیا کے قونصل جنرل ہرمن ہردیاناتا احمد کے اعزاز میں الوداعی ظہرانے کی میزبانی ندیم خوشتی والا اور پاک ملائیشیا بزنس فورم کے صدر شاہد جاوید قریشی نے کی ہے۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ نے شرکت کی۔ بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر ثاقب صداقت، سری لنکا کے قونصل جنرل بھی شریک ہوئے ہیں۔ تھائی لینڈ کے قائم مقام قونصل جنرل نے بھی شرکت کی۔ ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو بھی شریک ہوئے ہیں۔ صنعت کار خالد طواب، زبیر موتی والا سمیت معروف کاروباری شخصیات نے شرکت کی ہے۔
شرکا نے ملائیشیا کے سبکدوش کونسل جنرل کی سفارتی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں پاکستان اور ملائیشیا کے دوستانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ ملائیشیا کے کونسل جنرل کے اعزاز میں الوداعی ظہرانے کا اہتمام کیا گیا، جس کی میزبانی ندیم خوشتی والا اور پاک ملائیشیا بزنس فورم کے صدر شاہد جواد قریشی نے کی ہے۔ ملائیشیا کے کونسل جنرل ہرمن ہردیانات احمد کے اعزاز میں الوداعی ظہرانہ دیا گیا ہے۔ الوداعی ظہرانے کی میزبانی ندیم خوشتی والا اور پاک ملائیشیا بزنس فورم کے صدر شاہد جاوید قریشی نے کی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے سید زبیر راشد سے۔ جی زبیر۔ بالکل، دیکھیں ملائیشیا کے کونسل جنرل ہرمن ہادینات احمد کے اعزاز میں الوداعی ظہرانہ کراچی جم خانہ میں منعقد ہوا۔ الوداعی ظہرانے کی میزبانی ندیم خوشتی والا اور پاک ملائیشیا بزنس فورم کے صدر شاہد جاوید قریشی نے کی، جبکہ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ نے شرکت کی۔ بنگلہ دیش کی ڈپٹی ہائی کمشنر ثاقب صداقت، سری لنکا کے کونسل جنرل سنجیوا پٹیوالا اور تھائی لینڈ کے مقام کونسل جنرل نے بھی شرکت کی ہے۔ ایس پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مقبول شریک ہوئے۔ صنعت کار خالد طواب، زبیر موتی والا سمیت معروف کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی۔ شرکت نے ملائیشیا کے سبکدوش کونسل جنرل کی سفارتی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ تقریب میں پاکستان اور ملائیشیا کے دوستانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے زبیر، آپ کا شکریہ، ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، پیٹرول کی قیمت میں حالیہ اضافے کے بعد رکشہ ڈرائیور بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ ایندھن مہنگا ہونے سے آمدنی کا بڑا حصہ صرف پیٹرول پر خرچ ہو جاتا ہے۔ سواریاں کرایہ بڑھانے کے لیے تیار نہیں، پہلے ہی گاڑیوں کی مرمت کے بڑھتے اخراجات روزگار کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں دعا شکیل پراچا کی رپورٹ میں۔ پیٹرول مہنگا، روزگار مشکل، ایندھن کی بڑھتی قیمتوں نے رکشہ ڈرائیورز کو نئی آزمائش میں ڈال دیا۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ روزانہ کی کمائی کا بڑا حصہ ایندھن کی نظر ہو جاتا ہے۔ گھریلو اخراجات پورے کرنے دن بدن مشکل ہو گیا۔ خراب سڑکوں کی وجہ سے گاڑیوں کی مرمت کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں۔ ٹریفک جام میں زیادہ وقت گزرنے سے ایندھن کا استعمال بڑھتا ہے۔ اصل میں گورنمنٹ سوچتی نہیں ہے، گورنمنٹ نئے سے نیا جو نا اپنے جو نا قانون نکالتی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ رسکے والا روڈ پہ چلے گا تو اس کے گھر کے چولہا جلے گا۔ اب پیٹرول فیول اتنا مہنگا ہے کہ جس کے حساب کچھ نہیں ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ لازمی بات ہے، وہ بولتا ہم اتنے پیسے کیوں دیں، وہ بولتے ہم 100 روپے میں آئے 150 میں آئے، تو یہاں سے ہم لے کے سامان لے کے جاتے ہیں 200-250 روپے مانگتے تو بولتے ہم اتنے پیسے دے ہی نہیں سکتے۔ اب ہم کم پیسوں میں تو نہیں جا سکتے نا، تو ہمیں وارہ ہی نہیں آتا اس چیز میں۔ رکشہ ڈرائیورز نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لائی جائے۔ کیمرامین کاشف کے ساتھ دعا شکیل پراچا، سٹی 21۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ یہاں آپ کو بتائیں کرنگی 36 میں دارالعلوم جانے والی مرکزی سڑک دھنسنے سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سڑک کے درمیان بننے والا گہرا گڑھا نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر کر رہا ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ حادثات کے خطرات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ کرنگی 36 سے دارالعلوم جانے والی مرکزی شاہراہ کا ایک حصہ دھنسنے کے باعث سڑک کے درمیان گہرا گڑھا بن گیا ہے، جو ہر آنے جانے والے کے لیے خطرے کی علامت بن چکا ہے۔ اس مصروف سڑک سے روزانہ سینکڑوں موٹر سائیکل سوار گاڑیاں، رکشے اور دیگر ٹریفک گزرتی ہے۔ تاہم سڑک دھنسنے کے باعث شہری شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کرنے کے بجائے سڑک کی فوری بنیادوں پر مرمت کی جائے۔ یہ اس کے اندر مطلب بارش کے ٹائم میں کسی کو پتہ نہیں چلتا اس میں گڈھا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ کافی ٹائم سے مطلب ایسے بھی پڑی ہے، باقی اس کو غور ہی نہیں کر رہا ہے کہ اس کو بنانا چاہیے۔ کوئی بائک والا اس میں گر جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے۔ آپ کے سامنے کوئی حادثہ رونما ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ اکثر مطلب یہ کہ کوئی بائک والا گر گیا ہے، یہ لکڑی وکڑی ہم لوگوں اس میں لگائی ہے تو اس کے اندر تاکہ کچھ کو نظر آئے کہ بھی گڈھا ہے ادھر۔ اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی آیا ابھی تک؟ آتے ہیں اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ایک برابر میں یہ محکمہ اسکول تعلیم سے نیب کے ریڈار پر آ گیا۔ محکمہ اسکول تعلیم نے نیب کیسز کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 18 گریڈ کے ڈپٹی سیکرٹری اشرف حسین انصاری کو کوارڈینیشن افسر مقرر کر دیا۔ محکمہ اسکول تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سیکرٹری اسکول تعلیم زاہد علی عباسی کی منظوری کے بعد سیکشن افسر جنرل اقبال جنیجو کے دستخط سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق 18 گریڈ کے افسر ڈپٹی سیکرٹری اشرف حسین انصاری کو کوارڈینیشن افسر کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اشرف حسین انصاری نیب کیسز کے معاملے پر نیب کے ساتھ کوارڈینیشن کریں گے۔
सोने और चांदी की कीमतों से मुताल्लिक बात कर लेते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया। आलमी मार्केट में सोना $40 महंगा होकर $4114 फी औंस पर पहुंच गया, जिसका असर मुकामी मार्केट पर भी पड़ा है। मुकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोना $4600 महंगा हो गया, जिसके बाद सोने की नई कीमत $4,33,836 फी तोला हो गई है। 10 ग्राम सोना $3,944 इजाफे से $3,71,944 का हो गया, जबकि 1 तोला चांदी ₹7 मामूली इजाफे से $6,403 पर आ गई है। सिंध हुकूमत ने महकमे कॉलेज एजुकेशन के ग्रेड 14 के सीनियर क्लर्क्स को ग्रेड 16 में असिस्टेंट के अहदों पर तरक्की देने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन नदीमुर रहमान मेमन की मंजूरी के बाद डीजी कॉलेजेस सिंध को मरासला जारी कर दिया गया। मरासले में हिदायत की गई है कि 7 रोज़ के अंदर सीनियरिटी फहरिस्त की जाँच मुकम्मल करके डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास तलब किया जाए और तरक्की के अहल मुलाजमीन को फौरी तौर पर अगले ग्रेड में तरक्की दी जाए। मुल्क भर में गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का सिंध में 20 लाख टन, मुल्क भर में 50 लाख टन गंदम की कमी का दावा। हुकूमत से फौरी गंदम की दरामद की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया कि ये गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मैं चारों सूबाई वज़ीर आला को और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ कि फ़ौरन इंपोर्ट कर ली जाए गंदम। अगर आज होता है तो कल ना करें, क्योंकि आप ये देख लें कि सिंध में 2 मिलियन शॉर्ट है और पूरे पाकिस्तान में अगर देखने जाएं तो 5 मिलियन टन शॉर्ट है हमारे पास, तकरीबन 50 लाख टन। इसकी वजह क्या हुई? वजह ये हुई डीरेगुलेट करना। 2 साल से ये फार्मूला फेल हो गया। अगर ये रेगुलेट होता और इसकी सपोर्ट प्राइस होती तो किसान और हारी इस बदहाली पे ना जाते। देखें डीएपी खाद महंगी, आप ये देखें, और आप ये देखें उनको जमीनों का ठेका, और सारे साल इंतजार करने के बाद पिछले साल भी हुआ 55-60 रुपए की गंदम 115 तक पहुंची। देखें ये लम्हात आते हैं, और ये जो सपोर्ट प्राइस तय हुई थी या दी जानी थी 3500 रुपए मन, वो भी फेल हो गया फार्मूला। 87 रुपए में किसी ने गंदम आपको नहीं दी, प्रोक्योरमेंट हुई नहीं। देखें आने वाले दिन हमें एग्रीकल्चर पर तवज्जो देनी पड़ेगी, और बेसिक होती है रोटी। अब ये बताएं कि अगर हम कोई फोर्स कायम करें, निजी फोर्स हो, ताकि ये जखीरा अंदोजों को लगाम डाली जा सके। जखीरा अंदोजों को खुली छूट दे दी गई। जब चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा तो यकीन माने कि 27 मिलियन टन का क्रॉप कहाँ गया 4 महीने में। अभी तो 8 माह बाकी हैं। अभी जो मैं एक एक्सप्रेस न्यूज पढ़ रहा था तो वहां मैंने देखा कि कहीं 120 रुपए की गंदम पहुंच चुकी है, कहीं 125 भी पहुंच चुकी है। बलूचिस्तान, केपी के और पंजाब में भी पहुंच चुकी है, और सिंध में भी पहुंच चुकी है 120-22 रुपए। ये गंदम 8 महीने बाकी हैं। अगर फौरन इंपोर्ट कर ली गई तो यकीन माने कि ये गंदम हमें 80 रुपए में कॉस्टिंग पड़ेगी कराची आके। तो ये कराची में भी अगर आप कंपटीशन दे देंगे जखीरा अंदोजों को, तो क्रैकडाउन तो किया है चीफ सेक्रेटरी सिंह, उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम उठाए। जिले इंतजामिया मुझे नजर नहीं आ रही, वो 122 रुपए पे तुली हुई आटा बेचने पे और दुकानदारों पे बेरहमाना चालान अब भी जारी है। तो कमिश्नर साहब से भी अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि देखें, फैक्ट्स एंड फिगर को देखें। 120-22 का अगर गंदम है तो आटा कौन बेचेगा? दुकानों से आटा अब गायब है। यकीन माने कि लोग रखने को तैयार इसलिए नहीं है कि वो चालान फाड़ते हैं। कोरंकी अवामी कॉलोनी में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जहां बाग मकतूल की शनाख्त 37 साला टीपू सुल्तान के नाम से हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं दुरे शवार से, जो इस वक्त मकतूल के घर पे बाहर मौजूद है। जी दुरे।
अवामी कॉलोनी थाने की हुदूद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें बरोज़ इतवार रात तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब एक असद नामी शख्स को ज़ाती तनाज़ी की वजह से कत्ल कर दिया गया। अच्छा जी, मेरे दाएं हाथ पे वो मकाम है जहाँ पर उनको फायर करके कत्ल किया था, मस्जिद के बाहर जो है फायर करके उनको कत्ल किया था। मेरे अक़ब में जो गली आप देख रहे हैं, यहाँ पे उस मकतूल जो है उनकी रिहाइश थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो फैमिली है उसने ऑन कैमरा आके बात करने से इनकार कर दिया। ताहम इस हवाले से जब हमारी पुलिस से बात हुई, उनका ये कहना था कि वाक़या ज़ाती तनाज़े की वजह से पेश आया था। ताहम पुलिस की जानिब से इस वाक़े पर मज़ीद तफ्तीश जारी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। जी, सकाफती गहवारा आर्ट्स काउंसिल में सफारती बैठक, गोयटे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। सदर आर्ट्स काउंसिल ने कहा, जर्मनी की वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शमूलियत नुमाया रही हैं। जर्मनी और फ्रांस सकाफती इदारे आर्ट्स काउंसिल के शाना बशाना हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद सुबैर राशिद से। जी सुबैर। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में और गोयटे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर एंड्रियास की लिए एक शानदार फेयरवेल का इनेकाद जो है वो किया गया। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह की जानिब से आज यहाँ पर सबकदोश जर्मन डायरेक्टर के एजाज़ में खूबसूरत सी फेयरवेल का एहतमाम जो है वो हमें देखने को नजर आया। तो गोयटे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से सबसे पहले आपकी बात कराते हैं। सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ ए फेयरवेल, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से? यू हैव अ लॉट ऑफ मेमोरी with Arts Council of Pakistan, especially with the President of Arts Council, Mr. Ahmed Shah Saab. So, sir, what would you like to say? Yeah, it was one of the greatest and most fruitful cooperations we ever had. I was in 11 countries, and the last country turned out to be not only one with a lot of professionalism and upcoming festival activity, but also of true knowledge of the value of art, music, and dance. This is an international festival and maybe the biggest in the world now, and Goethe Institute is very happy, the German government is very happy to be part of this success. Absolutely. Absolutely. So you're living Pakistan with a lot of memories. So any message would you like to give from the platform of this Arts Council? Keep your chin up and your mind free. You're in between so many players, China, Afghanistan, India. You have to keep your chin up and your mind free. And I see that with many of my friends and colleagues, it's possible. It's possible. Very well said. Consul General. Words of wisdom. Exactly. Consul General France, Mr. Alexei Shataktinsky भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. German and France together here in Arts Council Pakistan. Yes, definitely. Thank you very much for that. No, is it working? Yeah, it's working. Are you sure? Yeah. Sure. Because I can't. Yeah. Okay. So again, very happy being here with both our German friend, Mr. Andreas, director of Goethe Institute, who unfortunately will be departing soon, but he has been a tremendous colleague, and he did very impressive work here, and we enjoyed very much working with him together over the last 3 years. And also we're very happy being here together, hosted by our friend, the director of Arts Council, Shah Saab, because we have been cooperating a lot with the Pakistan Arts Council, which is a federal institution based here in Karachi. हमारे साथ मिस्टर एंड्रियास, कौंसिल जनरल फ्रांस, डायरेक्टर अलियांस फ्रांस से सदर आर्ट्स काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। नेक तमन्ना का इज़हार किया, जैसे कि सदर अहमद शाह साहब ने कहा कि हमेशा से पाकिस्तान मेज़बानी में फ़राइज़ अपने अंजाम देता रहेगा, और जब भी ज़रूरत पड़ी तो हम अपने इन जर्मन दोस्त को पाकिस्तान मदऊ करने में दावत जो है वो ज़रूर देते जाएंगे और यकीनन करेंगे, और सकाफ़त और कल्चर के ज़रिए हम मोहब्बत बांटने का सफ़र जो है वो जारी रखेंगे। जी, शहर में पानी की बचत और हरियाली के फ़रोग के लिए गुलबर्ग टाउन और WWF के दरमियान अहम मुआहदा तय पा किया। इस्तेमाल शुदा पानी को महफूज बनाकर शजरकारी ग्रीन बेल्ट्स की आबियारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। पानी की बचत, हरियाली की जमानत, इस्तेमाल शुदा पानी से कराची को सरसब्ज बनाने का नया ख्वाब। गुलबर्ग टाउन और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के दरमियान होने वाले मुआहदे का मकसद पानी के ज़िया को रोकना और शहर में हरियाली का फरोग है। मंसूबे के तहत मुख्तलिफ मसाजिद और दीगर मकामात पर इस्तेमाल शुदा पानी को महफूज बनाकर काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा, जिसे पार्क्स, ग्रीन बेल्ट और दीगर सब्जाजारों की
आबियारी में इस्तेमाल किया जाएगा। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने बताया कि इस अमल में हरियाली को फरोग मिलेगा। जो आपको पता है इस वक्त दुनिया के दो बड़े मौजूआत हैं, जिसमें एक बड़ा मौजू क्लाइमेट चेंज है, और इस वक्त कराची कंक्रीट का जंगल बना हुआ है और जो माहौलियाती और मौसमाती तब्दीली मौजूद है, उसके नतीजे में इस शहर को ज़रूरत है कि यहाँ पानी की फरहमी, पानी को यहाँ ग्रीन किया जाए, प्लांटेशन ड्राइव्स की जाएं। डायरेक्टर जनरल WWF पाकिस्तान हम्माद नकी खान का कहना है कि पानी की किल्लत मौजूदा दौर का बड़ा चैलेंज है, इसीलिए ज़ाया होने वाले पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबों पर टाउन इंतजामिया के साथ मुश्तरका तौर पर काम किया जाएगा ताकि माहौल दोस्त इक़दामात को फरोग दिया जा सके। वाटर सेवरेज है उस पे इख्तियारात के साथ काम कर सके। अभी तो मामला ये है कि हम मतलब चाहते हुए भी वो काम नहीं कर पाते, इवन कि हमारे पास फंड्स नहीं होते, फिर भी हम ये सॉलिड वेस्ट पे या वाटर सीवरेज पे काम करना पड़ता है। तो और उसका नतीजा यही है जो कराची के हालात है। आप एक जो इख्तियारात नहीं देंगे लोगों को, एक सब्सिडी नहीं होगी किसी के पास, तो वो कैसे काम कर सकेगा। माहिरीन के मुताबिक रिसाइकिल पानी का इस्तेमाल शहरी इलाकों में शजरकारी के लिए एक मौसर और पायदार हल साबित हो सकता है, जबकि इससे साफ पानी पर एनएसआर भी कम होगा। गुलबर्ग टाउन और WWF का कहना है कि ये मंसूबा मरहलावार मुख्तलिफ इलाकों तक वसी किया जाएगा। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।